ہم خود کو سنوار لیں، سدھار لیں، معاشرے پہ یہی احسان کافی ہوگا۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ رشتہ جتایا نہیں جاتا، نبھایا جاتا ہے، پھر چاہے دور ہو یا پاس ہو۔ تکبر کبھی علم کو پھیلنے پھولنے کا موقع نہیں دیتا۔ جو علم عاجز نہیں، منکسر نہیں، وہ محض ایک دھوکہ ہے۔ خاموشی کی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے، وہ ایک بنجر زمین کی مانند ہوتی ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے، ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے۔ ہم یہ جاننے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلہ خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ انسان دو پاؤں کا جانور ہے، اس کا ایک پاؤں تکبر سے اٹھتا ہے، دوسرے پاؤں کو اس کی قسمت اٹھاتی ہے۔ بارش ہوتی ہے تو خالی گھڑے برانے رحمت سے خود بخود بھر جاتے ہیں، موٹے موٹے اونچے ٹیلے ویسے کے ویسے سوکھے ہی رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خالی رکھو کیونکہ خالی جولی ہی بھری جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں بازاروں میں جانے کا وقت مل جاتا ہے، تفریح کے لیے وقت مل جاتا ہے، دوستوں سے بات کرنے کا وقت مل جاتا ہے، لیکن اپنے ساتھ بیٹھنے کا، اپنے اندر جھانکنے کا کوئی وقت میسر نہیں آتا۔ بابا جی کہتے ہیں، پتر دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر محراب نہیں داغ ہوتا ہے۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہوتا ہے، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ ہماری نظر دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیب پر ہوتی ہے، اپنے بڑے بڑے عیب دکھائی نہیں دیتے۔ اپنے بدن پر سانپ بچھو لٹک رہے ہیں اور ان کی پرواہ نہیں، ہم دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں ہیں۔ اندر سے ٹوٹا ہوا انسان باہر کے لوگوں کے بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو۔ اس دنیا میں سب سے بڑا افلاس محبت کی کمی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے خدا ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں اور سانڈیاں بانٹتے ہیں۔ زندگی آخر کار رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ ایک دن ہم ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ وہ یاد نہیں کرتا تو میں کیوں اسے یاد کروں۔ میں نے اپنی زندگی میں چند باتیں سیکھی، ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں، عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں، غریب کا کوئی دوست نہیں بنتا، انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہ اس کو دھوکہ دیتا ہے، لوگ اچھی سیرت کی بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ زندگی میں کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں ہوتا، اس کے پاؤں ہوتے ہیں ہمارے سلوک اور رویہ دیکھ کر، کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتا ہے اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم ایک کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات ہے اور وہ تمہیں بتا ہی دیتا ہوں کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر گلاب بن جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک دوسرے پر یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں تم سے ذہانت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں اور زیادہ معلومات رکھتا ہوں، تم تو بس ایسے ہی ہو اور تمہارا کوئی حال ہی نہیں ہے۔ زندگی کچھ ایسی بے معنی ہو گئی ہے کہ انسان سے تعلقات ٹوٹتے جا رہے ہیں اور اپنوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ اسلام کو گالی دینا چاہتے ہیں مگر ان کا بس نہیں چلتا، پھر وہ مولوی کو گالی بک کر اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں۔ اصل خیر یہ نہیں بیٹا کہ کسی بھوکے کو 1 روپیہ دے کر مدد کر دے، بلکہ اصل خیر کسی بھوکے کو اس وقت 1 روپیہ دینا جب تمہیں بھی ویسی ہی بھوک لگی ہو اور تمہارے پاس اس کو 1 روپے کے سوا اور کوئی روپے نہ ہو۔ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا کرو، تم نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہوتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اسے سونے کے حروف سے لکھ کر لٹکا لو، تم ان لوگوں کے غلام ہو جس سے اپنی تعریف سننا چاہتے ہو۔
گناہ اپنی پاکیزگی کے انکار کا نام ہے، اپنی پاکیزگی کے احساس سے بڑی کوئی نیکی نہیں۔ ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسید ہیں، ورنہ علم تو وہی ہے جو تمہاری عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ جس چھاؤں سے اس سے نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے۔ دعاؤں کے دائروں سے کبھی نہ نکلا کرو۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر خدا کی بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، بس وقت کے ساتھ ساتھ ہم مضبوط ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں آسان لگنے لگتی ہے۔ توبہ کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں، توبہ تو بذات خود ایک عبادت ہے، جتنی کی جائے اتنا ہی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ روٹی کھا کر لفظوں والا شکر تو سب کرتے ہیں، اپنی روٹی کسی کے ساتھ بانٹ کر شکر نصیب والے کرتے ہیں۔ اللہ کو لفظوں سے خوش کرنا چھوڑ دیں، عمل پکڑ۔ بابا جی کہتے تھے پتر منایا تو ناراض ہونے والوں کو جاتا ہے، بیزار ہونے والوں کو تو اللہ حافظ بولا جاتا ہے۔ مجھے فرانس کے ملاحوں کی یہ بات بہت پسند لگتی ہے کہ جب وہ سمندر میں اترنے لگتے ہیں تو بڑی مختصر سی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ تیرا سمندر بہت بڑا ہے، میری کشتی بہت چھوٹی ہے، ہم پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ کے پیاروں سنو، اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو تو پھر اپنے اخلاق کو سنوار لو۔ جس دن ہم یہ جان لیں کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، تو زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ ہم زندہ بندوں کو روٹی تو نہیں دیتے مگر مرے ہوئے کے نام پر دیکھیں دے دیتے ہیں۔ جیسے ایک چونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اس طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز، افعال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گناہ گار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دیں کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکہ یا کوئی بولا ہوا جھوٹ۔ سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو، جب یہ ڈوب جاتا ہے تو ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی آدمی پر تنقید کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس میں نقص نکالنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ سارے کا سارا آپ کی سمجھ میں آنے لگتا ہے اور ایکس رے کی طرح اس کا اندر اور باہر کا وجود آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ خوش خونی رشتے وہ وٹامنس ہیں جن کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے لیکن بڑھاپا نہیں گزرتا۔ جب انسان کا عشق لا حاصل رہتا ہے تو وہ دریا کو چھوڑ کر سمندر کا پیاسا بن جاتا ہے، چھوٹے راستے سے ہٹ کر بڑے مدار کا مسافر بن جاتا ہے، تب اس کی طلب، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں، اور اچھی بات شیئر کرنا صدقہ ہے۔ اللہ حافظ۔